نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کے کو ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب الثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان موضوع کے طور پہ جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے امت محمدی تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ ہماری آج کی اس نشست کا موضوع تنہون عن المنکر ہے، برائی سے روکنا، برائی سے روکنا۔ یاد رکھ لیں جس طرح پاکیزگی اور طہارت نجاست کے ایک چھینٹے سے متاثر ہو جاتی ہے، اسی طرح نیکی کا فروغ خواہ کس قدر ہی ہو، برائی کا ایک فتنہ، برائی کا ایک دھبہ اس معاشرے کے نیکی کے عملی تصور کو بھی متاثر کر دیتا ہے، عملی تصور کو بھی متاثر کر دیتا ہے۔ مثال میں اس طرح دے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ مگر اس سے پہلے آیت کریمہ تنہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہیں۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو منصب ملا وہ خیر امت کا ملا، بہترین امت، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا کی گئی ہو،
نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو برائی سے روکنا اتنا ہی ضروری ہے جس قدر نیکی کی تعلیم دینا ہے۔ نیکی کی تعلیم دینا جس قدر ضروری ہے، برائی سے روکنا بھی اسی طرح ضروری ہے۔ دو تین مثالیں دے کر میں آگے حدیث نبوی کی طرف بڑھوں گا۔ ایک جگ پانی سے بھرا ہوا ہے یا دودھ سے بھرا ہوا ہے یا شہد سے بھرا ہوا ہے، اس میں ایک چھینٹا نجاست کا پڑ گیا۔ وہ پیشاب کا چھینٹا ہو سکتا ہے، وہ سیوریج والے پانی کا چھینٹا ہو سکتا ہے، نجاست، وہ چھینٹا پڑ گیا۔ آپ کو علم ہے گلاس کے اس جگ میں وہ چھینٹا پڑ گیا تھا، مجھے علم ہے اس میں وہ چھینٹا پڑ گیا تھا، کیا خیال ہے ہم وہ دودھ پئیں گے؟ جی کیوں بھائی، ہم وہ دودھ پئیں گے؟ نہیں پئیں گے۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا آگے چلیں۔ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس گیا، فرض کر لیں اسے کھانسی ہے، اسے نزلہ زکام ہے، اسے بخار ہے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا کہ جناب مجھے کھانسی بھی ہے، نزلہ زکام بھی ہے، بخار بھی ہے، دوائی دے دیں۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور میڈیسن لکھ کے دے دی کہ یہ لو جناب، یہ میڈیسن آپ کا علاج ہے۔ میڈیسن دینے کے ساتھ اس نے کیا کہا؟ کھٹی چیزیں نہیں کھانی، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی۔ یہ پرہیز بتاتے ہیں نا، بتاتے کہ نہیں؟ اب اگر ایک شخص دوائی بھی کھاتا جائے اور ٹھنڈا پانی بھی پیتا جائے، تلی ہوئی چیز کھائی اور اوپر سے ٹھنڈا پانی پیا، اور پھر جا کے ڈاکٹر سے شکوہ کرے کہ ڈاکٹر صاحب آرام نہیں آ رہا ہے، ایک ہفتہ ہو گیا دوائی لیتے ہوئے، تو کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر یہ پوچھے گا نہیں جناب میں نے کہا تھا تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، کھٹی چیزیں نہیں کھانی، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، کیا یہ پرہیز کیا تھا؟ آپ نے یہ تو نہیں کیا۔ پھر وہ کہے گا بھائی دوائی بھی تو ہو نہیں لے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ پھر آگے سورہ فاتحہ کی طرف آتے ہیں، بات سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ اب انعام والوں کے راستے پر چلنا مانگا جا رہا ہے، تو جن سے اللہ ناراض ہے، جو گمراہ ہو گئے ہیں، ان کے راستے سے بچنا مانگا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، بس یہی سمجھ لیں۔ یہ چند مثالیں روزمرہ سے بھی اور قرآن پاک سے بھی اس لیے دی تاکہ تمہیداً یہ تصور سمجھ آ جائے کہ جس قدر نیکی کا فروغ ضروری ہے، نیکی کی تعلیم ضروری ہے، نیک عمل کرنا اور دوسروں کو نیکی کی طرف دعوت دینا ضروری ہے، اسی قدر یہ بھی ضروری ہے کہ برائی سے رکا بھی جائے، برائی سے روکا بھی جائے، برائی سے رکا بھی جائے، برائی سے روکا بھی جائے۔ یہ
منصب ہے امت محمدی کا، اور یہ منصب پہلی امتوں میں انبیاء و مرسلین کا رہا، ان کے حواریین اور ان کے اصحاب کا رہا۔ کوئی نبی کوئی رسول اس منصب سے خالی نہیں ہوئے، سب جہاں دعوت اللہ کرتے تھے، دعوت النبوہ و رسالہ کرتے تھے، وہیں ان کی دعوت بھلائی کے لیے بھی تھی اور وہیں ان کا روکنا برائی سے بھی تھا، برائی سے بھی تھا۔ اب آگے پڑھنے سے پہلے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ عمل کرتے ہوئے کہ نیکی کریں، برائی سے رکیں، نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سورہ صف آغاز ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں، وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔ مزید سمجھنا آسان ہو جائے گا، حدیث پاک ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یجاء برجل فیطرح فی النار، ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں دھکیل دیا جائے گا، آگ میں پھینک دیا جائے گا، فَيَطْعَنُ فِيهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ يَلْحَقُ، وہ آگ میں اس طرح چکر لگائے گا، اس طرح گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ فَيَطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ، اہل جہنم اہل نار اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، فَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے اے فلان الست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنکر، اے بندے کیا تو وہی نہیں ہے جو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، برائی سے روکا کرتا تھا؟ فیقول، وہ کہتا کہ ہاں، انی كنت آمر بالمعروف ولا افعل، ہاں میں وہی ہوں جو نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، خود نیکی نہیں کرتا تھا، وانہا عن المنکر وافعل، برائی سے روکتا تھا لیکن برائی کرتا تھا۔ نتیجہ کیا؟ آج یوں جہنم میں ہوں، دوسری حدیث ہے اس کی انتڑیاں، یہاں وہ الفاظ نہیں ہیں، یہی اسی مفہوم کی انہی الفاظ کے ساتھ حدیث ہے، مگر اتنا جملہ ساتھ اضافہ ہے کہ آگ کی تپش کی وجہ سے اس کا پیٹ پھٹ جائے گا اور اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر نکل آئیں گی، اور وہ اپنی انتڑیوں کو گرد یوں چکر لگا رہا ہوگا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اب تصور کیجئے ایک ایسا شخص جو لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، خود برائی کرتا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، خود نیکی نہیں کرتا، اس کا انجام یہ ہو رہا ہے جہنم میں ہے، اہل جہنم اس کے گرد اکٹھے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اسے پہچانتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کیا تو وہی نہیں ہے جو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا؟ کیا تو وہی نہیں ہے جو ہمیں برائی سے روکا کرتا تھا؟ اب یہ بتائیں اس کا حال دنیا میں تو جیسا ہوگا سو ہوگا یا رہا سو رہا، روز قیامت جہنم میں بھی کیا اسے وہ ندامت و پشیمانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی کہ وہاں جہاں عذاب ہو رہا ہے
وہی لوگ اسے شرمندہ بھی کر رہے ہیں. اسے پہچان کر تو وہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے کے ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ خود بھی نیکی کرنا ہے. برائی سے روکنے کے ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ خود برائی سے رکنا بھی ہے. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے نہ روکنے والے ان کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بخاری، جامع ترمذی اور مسند احمد، ان تینوں کتب حدیث میں حدیث آئی ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں نرمی برتنے والے اور ان میں مبتلا ہونے والوں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے کہ جنہوں نے کشتی میں سفر کے لیے قرآن نازل کی. تو بعض کے حصے میں اوپر والی جگہ آئی، بعض کے حصے میں نیچے والی جگہ آئی. اب نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے اور وہ اوپر والوں سے گزر کر جاتے ہیں، جس سے اوپر والوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، جس سے اوپر والوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے. چنانچہ اس خیال سے کہ اوپر والے لوگوں کو ان کے آنے جانے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، نیچے والوں میں سے ایک شخص کڑھارا پکڑ لیتا ہے. کڑھارا پکڑ کر کشتی کے نچلے حصے میں وہ سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے. کشتی کے نچلے حصے میں وہ سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو پھر کیا ہے، وہ اوپر والے اس کے پاس آتے ہیں، اور تجھے کیا ہو گیا، کیا کر رہا ہے؟ اور اس نے کہا کہ تمہیں میری وجہ سے تکلیف ہوتی تھی، تمہیں میری وجہ سے تکلیف ہوتی تھی اور پانی کے بغیر میرا گزارا نہیں، اور پانی کے بغیر میرا گزارا نہیں. آقا اسلام نے فرمایا، پس اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، یعنی اسے کلاڑے سے نچلے حصے میں سوراخ کرنے سے روک لیا، بچا لیا، تو وہ خود بھی بچ گئے، وہ خود بھی بچ گئے. اور اگر انہوں نے اسے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے لگا رہا بھائی، ٹھیک ہے، اور اس نے نچلے والے حصے میں سوراخ کر دیا تو کیا ہوگا؟ کشتی میں پانی بڑھ آئے گا، وہ جو نچلے والے تھے وہ بھی ہلاک ہوں گے، جو اوپر والے وہ بھی ہلاک ہوں گے. یہی مثال ہے اگر برائی سے روکا نہیں جاتا. سانوں کی ہوتا ہے نا، لگے رہنے سانوں کی لیا میں کیا تے برا منائے گا، کیا تے برا منائے گا. برائی برائی ہے. اور اس حوالے سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کی جو ذمہ داری ہے اسے سمجھنا ہوگا. اور یہ بات میں ضرور آپ سے عرض کر دوں، حکمت، بصیرت اور دانائی اس کا استعمال لازم ہے، اس کا استعمال لازم ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. اور اگر کہیں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات ہو جائے، جادلہم باللتی ہی احسن، تو پھر وہ دلائل بحث و مباحثہ کی بات بھی اچھے طریقے سے ہو، وہ بھی اچھے
طریقے سے ہو. میرے بات سمجھ آ رہی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے. برا جانے تو مطلب اپنے آپ کو برائی سے روکے رکھے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اب یہاں ایک بات سمجھانا بہت ضروری ہے، اپنا اپنا حلقہ اصل اور دائرہ کار. ریاستی سطح پر کہیں تو پھر ہاتھ سے روکنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈنڈا چلانا پڑے تو ڈنڈا چلا کر بھی برائی سے روکے. کوئی گھر کا سربراہ ہے، اپنے بچوں کو روکنا ہے تو وہ اس کا حلقہ اثر ہے. اگر اسے 2 تمانچے لگا بھی دے گا تو بیٹا ہے برداشت کر لے گا کہ ابا جی نے کہا ہے یا بڑے بھائی نے کہا ہے یا دادا نے کہا ہے. میری بات سمجھ آ گئی نا؟ نتیجہ کیا؟ برائی سے رک بھی جائے گا، نتیجہ بھی مل جائے گا. لیکن اگر یہی کام ڈنڈا پکڑ کے عام معاشرے میں شروع کر لیں گے تو پھر دنگا و فساد تو ہوگا، برائی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ خیال ضرور رہنا چاہیے جو میرا حلقہ اثر ہے، جہاں میں ہاتھ سے روک سکتا ہوں وہاں ہاتھ سے روکوں، جہاں زبان سے روک سکتا ہوں وہاں زبان سے روکوں. زبان سے روکنا والدین کر سکتے ہیں، استاد کر سکتا ہے، کوئی مبلغ، کوئی داعی، کوئی واعظ، کوئی خطیب کر سکتا ہے کہ زبان سے روکے، اچھائی برائی کا شعور دے اور برائی سے منع کرے، سو کیا جائے. اور اگر یوں ہی کہہ لیں، لا تعلق ہو کے بیٹھ جائے سانوں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے کمزور ترین درجے میں پڑے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام مسلم نے، امام احمد نے، امام بہقی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس امت میں جو بھی نبی بھیجا اس نبی کے لیے اس کی امت سے کچھ مددگار اور اصحاب ہوتے تھے جو اپنے نبی کے طریقہ پر کاربند ہوتے اور اس کے عمل کی ابتدا کرتے. جو اپنے نبی کے طریقہ پر کاربند ہوتے اور اس کے عمل کی ابتدا کرتے. پھر ان صحابہ کے بعد کچھ نالائق لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے فعل کے خلاف قول اور قول کے خلاف فعل کیا. جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، جو کرتے تھے وہ کہتے نہیں تھے. لہذا جس شخص نے اپنے ہاتھ سے ان کے خلاف جہاد کیا فرمایا وہ بھی مومن ہے. جس نے اپنی زبان سے اس کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور جس نے اپنے دل سے اس کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے. اور آگے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءُ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے کہ برائی کو دل سے ہی برا جان لیا جائے، برائی کو دل سے ہی برا جان لیا جائے. اللہ اکبر. حضرت
ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر نہ جانے، کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر نہ جانے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی کیسے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو حقیر جان سکتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہ تم میں سے کوئی شخص کوئی معاملہ دیکھے اور اسے اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم بھی ہو اور وہ بیان نہ کرے۔ کوئی معاملہ دیکھے، اس معاملے کے بارے میں اسے اللہ کا حکم معلوم بھی ہو اور وہ اسے بیان نہ کرے۔ ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن فرمائے گا تجھے فلاں معاملے میں حق بات کہنے سے کس نے منع کیا؟ تمہیں فلاں معاملے میں حق بات کہنے سے کس نے منع کیا؟ فَيَقُولُ إِيَّايَ كُنْتُ، وہ کہے گا قضا و قضا، فَيَقُولُ خَشْيَةُ النَّاسِ، وہ کہے گا لوگوں کے خوف میں۔ کہ اگر میں نے ان سے یہ کہا یہ نہ کرو تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ مجھے لان تان کریں گے، وہ مجھے گالی گلوچ کریں گے، وڈا آ گیا نمازی، سانو پتہ تو جڑا نیکو کار ہے، جا بیان ہونا کرتا ہے۔ یہ اس طرح کے جملے معاشرے میں مل جاتے ہیں۔ سانو پتہ جڑا جی 100 چوہے کھا کے بلی آج میں چلی، اس طرح کے جملے بھی مل جاتے ہیں۔ تو وہ کہے گا خشیت الناس، اے اللہ لوگوں کے خوف۔ فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَإِيَّايَ كُنْتُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، میں اس چیز کا زیادہ حقدار ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، مجھ سے خوف کھایا جائے۔ اگلی حدیث اور بات ختم۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اپنے کتب حدیث میں سے بیان کیا، کہتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص بھی ایسی قوم میں رہتا ہو جس میں برے کام کیے جاتے ہوں، جو شخص بھی ایسی قوم میں رہتا ہو جس میں برے کام کیے جاتے ہوں اور لوگ ان کو روکنے کی قدرت رکھنے کے باوجود نہ روکتے ہوں، لوگ ان کو روکنے کی قدرت کے باوجود نہ روکتے ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت سے قبل عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، پھر ساری قوم عذاب میں مبتلا کی جائے گی، پھر نہ نیکوکار بچیں گے نہ گناہگار بچیں گے، پھر سب کے سب اس عذاب کا شکار ہوں گے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوگا۔ سو اس وقت سے پہلے حدیث پاک میں عرض کر دیتا ہوں مفہوماً آگے، اس وقت سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہ کی جائیں، تمہاری دعائیں بھی قبول نہ کی جائیں، برائی سے روکو، اپنے آپ کو روکے رکھو، دوسروں کو روکتے رہو تاکہ معاشرے میں نیکی کا فروغ ہو، نیکی کا بول بالا ہو اور برائی کم سے کم کم سے کم اور کم سے کم ہوتی ہے۔ اور یہ ذمہ داری اپنے اپنے حلقہ عصر میں، اپنے اپنے دائرہ کار میں ہر فرد بشر کی ہے، ہر اس شخص کی ہے جو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ کوئی نہیں بچے گا اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی نہیں سانو کی جڑا کردا ہے اپنی قبر کی پہنا، بھائی اسے اپنی قبر میں جانا ہے، لیکن تجھے کس لیے بھیجا ہے، کس لیے آنکھیں دی، کس لیے کان دیے، کس لیے زبان دی، کس لیے ہاتھ دیے
کہ تو برائی دیکھے، برائی کا سنے، تو نہ ہاتھ سے روک سکے نہ زبان سے روک سکے، نہ دل سے برا جان سکے، بلکہ برائی کو دیکھ کر خود بھی کہ اچھا کوئی نہیں، سارے کرنے اللہ کو معافی مانگنا ہے، یہ بھی سوچ تو پائی جاتی ہے نا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بدبخت ہے جو اس سبب سے گناہ کرے کوئی نہیں معافی مانگنا گے، اللہ معاف کرنے والا وہ معاف فرما دے گا۔ بھئی اللہ تو معاف فرما دے گا، کیا تجھے یہ حیا نہیں آتی کہ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے تو ہی حیا کر لے، تو ہی برائی چھوڑ دے، اچھائی کی طرف آ جائے، تو ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، تباہی کی طرف نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ کو کرم فرمائے، جہاں نیکی کی دعوت ہو وہاں نہی عن المنکر، یہ فریضہ بھی حکمت و دانائی کے ساتھ ہم ادا کرتے رہیں، اور اپنے گھر، اپنے اہل محلہ، اپنے حلقہ اس چیز سے بے نیاز نہ ہو جائیں، جو کچھ کرتا رہنے دو، نہیں، اپنا فریضہ ادا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔